عورتوں واسطے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف دو پابندیاں لگائیاں کہ منہ اگے نقاب، جس طرح کوئی عورت ہمیشہ برقع پہنتی، ادا کا لباس نہیں، جویں ساڑیاں پگڑیاں اتراتیاں یہاں کا نقاب اتروایا، پردہ نہیں ختم کیتا، جویں سانوں دستانیاں چوں روکیا نا کہ ہاتھاں دستانہ نہیں پہن سکتے تو عورتوں مگر ہاتھ ہی لکا سکتے کپڑے دے لیے کدے لیے، یہ مسئلہ غرض سمجھ لیا چہرہ ننگا رکھنا، صرف نقاب جڑا کہ ہمیشہ ہے برقع ہے، زینت ہے، یہ فیشن ہے، یہ چھڑ دیو، چادر اتنے لو، اس چادر نہ بشک منہ ٹک وہ تو پھر اپنے کولوں ہی گل بنا لی بھائی لکڑی رکھو بچ جڑی منہ تو پرے رکھے اس کپڑے نال نہ لگتا بالکل کولوں دین ہے، کوئی گل وہ کپڑا اپنے منہ اگے لٹکاؤ، اگر کوئی غیر مرد آ گیا بشک وہ چہرے نو چھوئے، کوئی شے خدا دی نہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر دے نال عورتوں نے حج کیتا بناؤندے، مرد جدوں آؤندے سی اپنی چادراں سی چہرے تے کر لیں، چھپا لیں، جدوں لنگھ جاندے سی ہٹا دیں۔ اس تو یہ نہیں کہ چہرہ ننگا رکھو، صرف نقاب جڑا باقاعدہ برقع نہیں وہ پواتا ہے، ویکھیا میں برقع اتنا ہی لکڑیاں دتیاں، وہ نقاب تے کرواتا تسی جڑا حرام سی، چادر نہ انہوں منہ چھپاؤن دا حکم سی، وہ مخالف ہو گیا، چہرے نو نہ لگے، ایسی کوئی گل۔ اور اتنے ہی کئی مسئلوں کے بارے پتہ ہونا چاہیے، میں اعتراض نہیں کرتا مگر یہ دسن لی بھی رسول ہی ہے، امتی کڈا بھی ہوئے غلطی کھا سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم سب سے کہ عورتیں دستانے نہیں پہن سکتی، ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ چاہتا کہ دستانہ پہن سکتی، دسو ایک تو گول مول مسئلہ ہوتا کلیئر ہے کہ کفا ذہن دستانے نہیں عورت پہن سکتی، جراب پہن سکتی، موزے پہنے جراباں پہنے، یہ انہوں آزادی ہے، سانوں نہیں، اسی پیر ننگے رکھنے، عورت منہ اگے نقاب ہر وکرے نہیں رکھ سکتی، اور تھلے جڑا نا جراباں اپنے دستانے جڑے نہیں پہن سکتی، دستانے والا لکھ دی۔ وہ پھر نیک عالم بیچارے امام ابن حمام ورگے پٹھے حنفی پھر رسول اللہ یار کچھ کہن دا تسی اپنے فقہ بنائی پھر دے، تو والحاکم هو الرسول، ابن حزم فرماتے حاکم اللہ دا رسول ہے، فیصلہ ہوتا چلنا، باقی انہوں اگر غلطی ہوئی تو کوئی گل نہیں، اللہ انہوں تے رحمت کرے جنت دے۔ تو عورتاں نہیں صرف دو پابندی کہ دستانہ نہیں تے منہ اگے ہر ویلے جڑا نقاب اور برقع ہے نہیں، باقی چادر نہ چہرہ ٹک لیں، پیراں جراباں مسے جڑے اپنے جراب اور موزے